ایف بی آر نے 5 لاکھ سے زائد ٹیکس نہ دینے والوں کی موبائل سمز بند کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ ایف بی آر نے نشاندہی کی ہے کہ 5 لاکھ سے زائد افراد ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہیں لیکن فائل نہیں کر رہے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ نان فائلرز کی موبائل فون سمیں بند کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ مزید جاتے ہیں اسلام آباد میں اپنے نمائندے شعیب نظامی سے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی ایف بی آر نے جو ہے 114B کے تحت جو ہے یہ ایکشن لیا ہے کہ جتنی بھی نان فائلرز ہیں جو 2022 کے مالی سال میں اپنی گوشوارے جمع کرا رہے تھے، انہوں نے 2023 کے جون تک اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ یہ تعداد تقریباً 18 لاکھ افراد کی ہے۔ اب جو ہے تقریباً 5 لاکھ سے زائد جو ڈیٹا ہے وہ پی ٹی اے کو فراہم کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ 15 مارچ تک تمام کے تمام جو اس میں نان فائلرز ہیں ان کی سمیں بند کر دیں۔ یہ سمیں جو ہیں بند کرنا شروع کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے یہ مکمل ہو جاتی ہیں، اس میں سے کتنے جو ہے وہ گوشوارے جمع کرا کے اپنے آپ کو بحال کراتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور جو فائنل فگر رہے گا وہ اس کے آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اب جو ہے وہ نان فائلر کی جو سمیں ہیں وہ بند کرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ جی اچھا شعیب، یہ بھی بتائیے گا، جو لوگ فائلرز ہیں لیکن 1-2 سال سے انہوں نے ریٹرن فائل نہیں کیے ہیں، کیا ان کی بھی سمیں بند ہوں گی؟ جی، جو 2022 میں فائلر تھے اور 23 میں فائلر نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں۔ ان کی سمیں جو ہیں بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 8,700 سے زائد صفحات پر مشتمل جو ہے پوری لسٹ ہے، جس میں ان کے CRIC نمبر بھی شامل ہیں۔ اور یہ بھی کہیے گا کہ یہ اچانک کیا جا رہا ہے یا ان کو نوٹس بھیجے گئے تھے؟ جی، جنوری میں ان کو جو ہے وہ ایک میسیجز بھیجے گئے تھے۔ جنوری سے ایک ایکشن ہونا تھا، لیکن اس دوران جو ہے وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، تو 3 سے 4 مہینے کا وقت ان کو دیا گیا تھا، جس میں لوگوں نے جو 18 لاکھ سے کم ہو کر جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ تک یہ لوگ آ گئے ہیں۔ تقریباً 13 لاکھ لوگوں نے جو ہے اپنے گوشوارے جمع کرا کے کلیئر کیا، یا جن کے گوشوارے نہیں تھے، کاروبار ختم ہو گیا تھا، انہوں نے پھر اس کی وضاحت کر دی۔ اس لیے جو ہے وہ اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ پی ٹی اے کو پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ سمیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ IMF کی شرط تھی کہ پاکستان میں جو لوگ نان فائلرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ ٹیکس اصلاحات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اور شعیب، جن کی سمیں بند ہوں گی تو پھر سمیں بحال کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ جی، ان کو فوراً جو ہے وہ اپنا ATL میں نام ڈالنا پڑے گا، یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پہ جو لسٹ ہے گوشوارہ جمع کرانا پڑے گا اس میں، اور یہ آن لائن جا کے آرام سے 5 سے 10 منٹ میں جمع ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنی انکم شو کریں گے، اور اپنی انکم کے ساتھ ساتھ جو ان کے اثاثے ہیں وہ اگر ڈیٹیل میں جمع کرانا چاہیں تو اپنے اثاثے جمع کرائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ATL میں ان کا نام آ جائے گا، 72 گھنٹے کے اندر جو ATL میں نام آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ ان کی سمیں جو ہیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر سمیں بند ہوں گی، اور اس کے بعد اگر یہ کاروباری افراد ہیں تو اگلے مرحلے میں جو ہے ان کی بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی ڈسکنٹینیو کیے جانے ہیں جون کے بعد۔ اور شعیب، یہ بھی کہیے گا، سمیں بند کرنے کے فیصلے کی قانونی بنیاد کیا ہے؟ جی، یہ انکم ٹیکس آرڈر ہے 114B، جس کے تحت یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس بارے میں جو ہے باقاعدہ جو بھی فائنانس بل PDM کی حکومت نے جون میں پیش کیا کہ منظور کیا تھا، اس میں تمام کے تمام جو قانونی نکات ہیں وہ پورے کیے گئے تھے۔ خاص طور پہ جو 14 جو ہے سیکشن، اس کے اندر 14B کا ان کو شامل کیا گیا تھا۔ جو مقصد اس کا یہی تھا کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور مسلسل 2 سال سے یہ تجاویز پیش کی جا رہی تھی کہ ان کی بجلی اور گیس کے جو کنیکشن ہیں وہ بھی ڈسکنٹینیو کی جائیں، لیکن پہلے مرحلے میں جو ہے یہ سم جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کی جا رہی ہے۔ اور کیا اس حکم کے خلاف صارفین یا جن کی سمیں بند ہو جاتی ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں؟ جی، ان کا بالکل اختیار ہے کہ وہ اگر ATL کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ ناجائز ہو گیا تو وہ اس بارے میں بالکل جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پوری کی پوری لسٹیں موجود ہیں اور لوگ اگر اپنے گوشوارے جمع کرا چکے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے ATL میں جا کے ایک میسج کے ذریعے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی گوشوارے لوگ جمع نہیں کرا رہے ان کو جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، اور یہ مسلسل جو ہے اس بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔ جنوری میں یہ کام ہونا تھا، اس کے بعد اس کو ڈیلے کیا گیا تھا، اور مسلسل کچھ لوگوں کو میسیجز بھی آئے ہیں جو ان کے ای میل ان کے پاس تھے پہلے سے موجود گوشواروں کے اندر۔ اس سے چونکہ جو ATL کے لیے آپ کو گوشوارہ جمع کرانے کے لیے جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ آپ کے ای میل کے ذریعے آتا ہے، تو اس ای میل پر بھی ان کو میسیجز بھیجے گئے تھے۔ تاہم جنہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا اور ATL میں شامل اپنے آپ کو نہیں کیا، ان کے خلاف اب یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اچھا شعیب، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سیلری ٹیکس کٹ کے آتی ہے لیکن وہ پھر ٹیکس فائل نہیں کرتے، کیا انہیں ریلیف دیا جائے گا؟ جی، گوشوارہ جمع کرانا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں
جن کی تنخواہوں میں سے یا کاروبار سے یا ان کے جو بجلی اور گیس کے کمرشل میٹرز ہیں ان میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے یعنی انکم ٹیکس ود ہولڈ ہو کے آ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، لیکن وہ انکم ٹیکس ان کے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ گوشوارہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ گوشوارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹیکس جمع کرایا اور آپ کی انکم کن کن سورسز سے ہے، کیونکہ جو بھی ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی تنخواہ کے اوپر ہوتا ہے یا آپ کے جو بجلی اور گیس کے کمرشل میٹر ہوتے ہیں ان کی ود ہولڈنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم موبائل کے جو ڈیوائس یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی 2.5% جو ہے وہ ایک ایڈوانس انکم ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم پراپرٹی لے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو کہ ایڈ سورس کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ذرائع آمدن کتنے ہیں یہ ایف بی آئی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ کہ آپ کی رینٹل انکم کتنی ہے، آپ کی کنسلٹنسی کے ذریعے کتنی انکم ہے، اسی طرح جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو آپ کی خدمات ہیں وہ کتنا آپ کو کما کے دے رہی ہے، یہ تمام کے تمام وہ ایشوز ہیں۔ یا آپ کی جو زرعی زمین ہے اس سے کتنی انکم ہو رہی ہے، جو آپ کے پاس شیئر ہیں ان سے آپ کتنا کما رہے ہیں، جو آپ کے پاس ڈیویڈنڈ آ رہے ہیں ان سے آپ کی کتنی انکم آ رہی ہے، جو آپ کو اچھا شعیب، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، عام لوگ نہیں کر پاتے ہیں، وکیلوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی لوگ ٹیکس فائل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تجویز تھی کہ جو آئی ڈی کارڈ یعنی کہ شناختی کارڈ کا نمبر ہوگا وہی ٹیکس ریٹرن کا نمبر ہوگا، تو کیا اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی اب جو ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہی آپ کا جو ہے وہ این ٹی این نمبر بن جاتا ہے۔ یہ آن لائن بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ صرف 2 صفحوں کا جو ہے یہ فارم ہے۔ لوگ زیادہ تر جو ہے اس کو 5 سے 10 منٹ کے اندر فل کر لیتے ہیں۔ اس میں بیسک انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اور جو اب آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ دکھانی ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر ڈیٹیل میں آپ کسی وکیل سے کروائیں گے تو جتنی بھی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ سب کے سب 6 میں 1 سال کی جمع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹیکس فائل کرنے میں آسانی ہو جائے گی عام لوگوں کو اور وکیلوں سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا، بھاری فیس نہیں ادا کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔